تو چلیے اس دلچسپ ایکسپلینر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایکویٹی ریسرچ رپورٹ کو ڈیپ ڈائیو کرنے والے ہیں۔ ہم ٹیسٹ کریں گے انڈیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ کمپنی ریلائنس انڈسٹریز کو۔ اور ٹیسٹ کا معیار کیا ہوگا؟ ایک بے حد سخت شریعہ کمپلائنس فریم ورک۔ یہ ان دو مختلف دنیاؤں کا ایک زبردست سنگم ہے جہاں اعلیٰ سطح کے کارپوریٹ دنیا کا ٹکراؤ باریک بین اخلاقی اصولوں سے ہوتا ہے۔ آج کے اس تجزیے کو ہم 4 اہم حصوں میں بانٹیں گے۔ شریعہ اسکریننگ کا بیسک انٹروڈکشن، ریلائنس کے کور بزنسز کا ایویلیویشن، فائنینشیل ریشیوز کا کوانٹیٹیو ٹیسٹ، اور آخر میں گورننس۔ ہم بالکل غیر جانبدارانہ طریقے سے ڈیٹا اور حقائق کا جائزہ لیں گے۔ آئیے اپنے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں۔ آخر یہ شریعہ اسکریننگ اور ایتھیکل انویسٹنگ حقیقت میں ہوتی کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ فریم ورک دراصل 2 سخت حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک طرف ہے بزنس ایکٹیویٹی اسکریننگ، جو کمپنی کے کاروبار کی نوعیت اور اس کی اخلاقیات کو دیکھتی ہے، اور دوسری طرف ہے فائنینشیل ریشو اسکریننگ، جو ٹوٹلی میتھمیٹکس اور نمبرز پر مبنی ہے۔ کسی بھی اسٹاک کو سرمایہ کاری کے لائق بننے کے لیے ان دونوں اسٹرکٹ ٹیسٹ کو کلیئر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے، ان اصولوں کو لاگو کرنے سے پہلے ذرا اپنے ٹیسٹ سبجیکٹ کی وسعت اور اسکیل پر غور کرتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں ریلائنس انڈسٹریز کی مارکیٹ کیپ گروتھ حیران کن رہی ہے۔ یہ اب 20 لاکھ کروڑ روپے کا مارک کراس کر چکی ہے۔ ٹو پٹ دیٹ انٹو پرسپیکٹو، اتنی بڑی اور پھیل چکی کمپنی کے ہر ایک حصے کو ایک سنگل اخلاقی فریم ورک پر پرکھنا واقعی ایک بڑا چیلنج ہے۔ تو اب آتے ہیں اس فریم ورک کے دوسرے حصے پر، ایویلیویٹنگ ریلائنس کو بزنسز۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ریلائنس کے ایکچوئل بزنس سیگمنٹس کا اصلی ٹیسٹ لیا جائے۔ یہ ہے ہمارا ایبسلیوٹ بیس لائن ٹیسٹ، جسے عام طور پر ہارڈ اسکرین کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں، اگر کمپنی کی بنیادی آمدنی کسی ایسے ذریعے سے آ رہی ہے جو شریعہ میں اسٹرکٹلی ممنوع ہے، تو اسٹاک آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ نو ایکسیپشنز، یہ وہ پہلا اور سب سے سخت دروازہ ہے جسے پار کرنا ہر ایتھیکل سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے۔ اب اس سلائیڈ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رولز واضح ریڈ فلیگز کے طور پر کام کرتے ہیں، جیسے شراب کی پیداوار، سود پر مبنی کنونشنل بینکنگ، ہتھیاروں کی فروخت یا ہر قسم کا جوا۔ شریعہ کمپلائنٹ پورٹ فولیو کے لیے ان مخصوص شعبوں میں فریکشنل سی بھی شراکت بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ چلیے اب ریلائنس کے مین سیگمنٹس کو اس چیک لسٹ پر میپ کرتے ہیں۔ ریٹیل، جیو ڈیجیٹل سروسز اور آئل ٹو کیمیکلز جیسی بڑی ڈویژنز آسانی سے پاس ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا بیسک کاروبار حلال ہے۔ تاہم میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ کے شعبے میں ایک کوسچن مارک آتا ہے۔ اسے بہت گہری نظر سے دیکھنا پڑتا ہے تاکہ وہاں کسی قسم کا پروہیبٹڈ اڈلٹ کنٹینٹ یا گیمبلنگ کی پروموشنز نہ ہوں۔ لیکن جب کمپنی ریلائنس جتنی جائیگینٹک ہو تو پریکٹیکلی ان کی چھوٹی سبسیڈیریز میں تھوڑا بہت مائنر اوورلیپ ہو ہی جاتا ہے، اور یہاں کام آتا ہے 5% تھریشولڈ رول۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بڑی کمپنی کی آمدنی میں مائنر ممنوع ذریعے سے آنے والی انکم ٹوٹل ریونیو کے 5% سے کم ہے تو اسٹاک کو بیسکلی پاس کر دیا جاتا ہے، ورنہ پریکٹیکل دنیا میں سرمایہ کاری تقریباً ناممکن ہو جائے۔ کاروبار کی نیچر کو چیک کرنے کے بعد اب ہم اپنے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، فائنینشیل ریشیو ٹیسٹنگ۔ یہاں سے ہمارا تجزیہ مکمل طور پر ہارڈ کور میتھمیٹکس پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں کمپنی کے ٹوٹل انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹ یعنی سودی قرض کو اس کی مارکیٹ کیپ کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے۔ رول سمپل ہے، یہ قرض مارکیٹ کیپ کے 33% سے کم ہونا چاہیے۔ یہاں ریلائنس کی ہیبت ناک 18 لاکھ کروڑ کی مارکیٹ کیپ کو سامنے رکھتے ہوئے سرمایہ کاروں کو ان اعداد و شمار کی باریک بینی کرنی پڑتی ہے تاکہ میتھمیٹیکلی کمپلائنس کلیئر ہو۔ اگلا کوانٹیٹیو ٹیسٹ یہ میک شور کرتا ہے کہ کمپنی سیکرٹلی ایک بینک بن کر کام تو نہیں کر رہی، یعنی سود سے آنے والی آمدنی ٹوٹل آمدنی کے 5% سے ہمیشہ کم ہونی چاہیے۔ ایک انڈسٹریل یا ٹیک جائنٹ کا مقصد اپنے حقیقی آپریشن سے پروفٹ بنانا ہوتا ہے، نہ کہ بینکس میں فنڈز رکھ کر اس پر انٹرسٹ جنریٹ کرنا۔ اس کے علاوہ IFI اسٹینڈرڈز کے تحت کچھ اور باریک ٹیکنیکل رولز بھی ہیں، مثلاً ریسیویبلز ٹو ایسٹس ریشیو 49% سے کم ہونی چاہیے۔ اس اسٹرکٹ رول کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ کمپنی کے پاس ریئل ورلڈ میں ٹینجیبل ایسٹس موجود ہوں، نہ کہ وہ پیورلی صرف کیش اور پیپر ایگریمنٹس کی بنیاد پر کاروبار کر رہی ہوں۔ ریئل بزنس، ریئل ایسٹس۔
ریشیوز اور نمبرز کے اس فیز کے بعد ہم اپنے ایکسپلینر کے آخری اور انتہائی سنجیدہ مقام پر آتے ہیں، گورننس اور پیوریفیکیشن۔ یہ سیدھا سیدھا کارپوریٹ ایتھکس سے متعلق ہے۔ اور یہ کوٹیشن بہترین طریقے سے دکھاتی ہے کہ ریلائنس اپنے کارپوریٹ سٹرکچر میں ایتھکس کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ ان کا اینٹی برائبری مینجمنٹ سسٹم اور ISO سرٹیفیکیشن کرپشن اور رشوت کے خلاف زیرو ٹالرنس ظاہر کرتا ہے۔ ایک اسٹرکٹ شریعہ چیک لسٹ میں ٹرانسپیرنٹ اور ایماندار رپورٹنگ کو ایگزیکٹلی اسی اعلیٰ درجے پر ایویلیویٹ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اسلامک فائنانس دراصل صرف اسپریڈ شیٹس کا کھیل نہیں ہے، اس میں ہائی لیول کارپوریٹ ایکسپیکٹیشنز شامل ہوتی ہیں۔ مارکیٹ مینیپولیشن سے بچنا، آنیسٹ فنانشل رپورٹنگ کا نفاذ، اور سب سے اہم غرر یعنی ایکسیسو اسپیکولیشن یا غیر یقینی صورتحال سے ہر ممکن گریز کرنا۔ کاروبار کی بنیاد سالڈ اور حقیقی ہونی چاہیے، قیاس آرائی پر نہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر یہ سب سرمایہ کاروں کے لیے آگے کیسے بلڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پورٹ فولیو میں کسی کمپنی سے وہ 5% والی مائنر پروہیبٹڈ آمدنی آ جاتی ہے تو پیوریفیکیشن یعنی اس آمدنی کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سرمایہ کار اپنے ڈویڈنڈ میں سے اس ممنوع حصے کا ایگزیکٹ پرسنٹیج نکالتے ہیں اور پھر اتنی ہی رقم چیریٹی میں ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے پورٹ فولیو کو تھورولی کلین رکھنے کا ایک پریکٹیکل سٹیپ ہے۔ اور اب یہ مفصل ایکسپلینر ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ سوال پر آ کر رکتا ہے۔ کیا اس انتہائی اسٹرکٹ رولز بیسڈ ایتھیکل اسکریننگ فریم ورک کو اپلائی کرنے کے بعد انویسٹرز کے اپنے موجودہ پورٹ فولیوز کو دیکھنے کا نظریہ بدل جانا چاہیے؟ کیا یہ ٹریڈیشنل فائنینشیل انالیسس کے مقابلے میں پورٹ فولیو ہائیجین کا ایک بہترین اور ایڈوانس ٹول بن سکتا ہے؟ یہ وہ انٹرسٹنگ سوال ہیں جو ڈیفینٹ طور پر سرمایہ کاری کی دنیا میں نئے راستے اور نئی بحث کھول سکتے ہیں۔